بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ چوتھا باب شروع ہو رہا ہے اجماع امت کے بارے میں۔ اجماع امت کا لغوی معنی کیا ہے، یعنی لغت میں اس کا معنی کیا ہے، پہلے وہ ذرا سمجھیں کہ لغت میں اجماع متفق ہونے کو کہتے ہیں۔ لغوی معنی کے اعتبار سے اتفاق اور اجماع ایک ہی چیز ہے۔ بہت سے لوگ ایک چیز پر متفق ہو جائے اس کو اجماع کہتے ہیں۔ اس کا اصطلاحی معنی شریعت کی اصطلاح میں اجماع کی تعریف یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی زمانہ کے تمام فقہا مجتہدین کا کسی حکم شرعی پر متفق ہو جانا اجماع ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے بعد یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جتنے بھی فقہا تھے، اب وہ سب کسی ایک حکم پر جمع ہو گئے، سب نے ایک ہی فیصلہ دے دیا، تو اس فیصلے کو ہم اجماع کہیں گے کہ یہ اجماع ہے۔ اور یہ اجماع بھی حجت ہے، شریعت میں اس کو بھی مانا جاتا ہے۔ احکام شرعیہ کے لیے اجماع کا بھی دلیل و حجت ہونا قرآن پاک اور حدیث سے ثابت ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، بات اس کے کہ حق راستہ اس پر ظاہر ہو چکا ہے، حق راستہ اس پر ظاہر ہو چکا ہو اور سب مسلمانوں کے دینی راستہ کے خلاف چلے گا، تو ہم اس کو دنیا میں جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور آخرت میں اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اب اس آیت میں بتایا گیا کہ آخرت میں جو سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو ملے گی، وہی سزا ان لوگوں کو دی جائے گی جو مومنین کا متفقہ دینی راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ معلوم ہوا کہ امت کے متفقہ فیصلہ یعنی اجماع کی مخالفت گناہ عظیم ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایسی امت بنایا ہے جو نہایت اعتدال پر ہے۔ معلوم ہوا کہ اس امت کے جو اقوال و اعمال متفقہ ہوں وہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک درست اور حق ہے، کیونکہ اگر سب کا اتفاق کسی غلط بات پر تسلیم کیا جائے تو اس ارشاد کے کوئی معنی نہیں رہتے کہ یہ امت نہایت اعتدال پر ہے، چونکہ یہ اعتدال والا معنی ہے اس میں پایا جاتا ہے، اور یہ سب کے سب کسی ایک قول پر یا کسی ایک عمل پر متفق ہو گئے ہیں، اس وجہ سے یہ اجماع بن جائے گا۔ اسی طرح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالت وید اللہ علی الجماع ومن شذ شذ الی النار۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ میری امت کو کسی گمراہی پر متفق نہیں کرے گا، اور اللہ کا ہاتھ جماعت مسلمین پر ہے، اور جو الگ راستہ اختیار کرے گا جہنم کی طرف جائے گا۔ اسی طرح امام شعبی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شریح قاضی کو لکھ کر بھیجا کہ تم فیصلے قرآن حکیم کے مطابق کرو، اور اگر تمہارے پاس کوئی ایسا مقدمہ آئے جس کا صریح حکم قرآن شریف میں نہ ہو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کرو، اور اگر کوئی ایسا مقدمہ آئے جس کا حکم صریح طور پر نہ قرآن کریم میں ہو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، تو تم اس کے لیے وہ فیصلہ تلاش کرو جس پر سب لوگ متفق ہو چکے ہوں۔ اب یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شریح قاضی کو یہ بات کہی ہے، نہ قرآن میں وہ فیصلہ موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے، فرمایا پھر فیصلہ وہ کرو جس پر سب متفق ہے، وہ فیصلہ کرو۔ اور اگر کوئی ایسا مقدمہ آ جائے جس کے متعلق کسی کا فیصلہ موجود نہ ہو، نہ قرآن میں نہ سنت میں نہ اجماع میں، تو اب دو صورتوں میں سے جس کو چاہو اختیار کر لو، یعنی چاہو تو آگے بڑھ کر اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر دو، اور چاہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، یعنی اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرنے کے بجائے اہل علم سے پوچھ کر عمل کرو۔ اور میں تمہارے لیے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گویا کہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اور میں تمہارے لیے ایسے موقع پر پیچھے ہٹ جانا ہی بہتر سمجھتا ہوں۔ تو یہاں پر چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شریح قاضی کو یہ بات کہی تھی کہ نہ قرآن میں فیصلہ ہو نہ حدیث میں ہو، تو پھر سب لوگوں کے متفقہ فیصلے پر عمل کر لو، گویا کہ یہ اجماع ہے، کیونکہ اجماع کہتے ہی اسے ہیں اس پر سب لوگ متفق ہو جائیں۔ تنبیہ: اجماع کے حجت ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اجماع کرنے والوں کو شرعی احکام میں نعوذ باللہ خدائی اختیارات مل گئے ہیں کہ وہ قرآن و سنت سے آزاد ہو کر جس چیز کو چاہے حرام اور جس کو چاہے حلال کر دے، بلکہ جس مسئلہ پر بھی اجماع منعقد ہوتا ہے وہ یا تو قرآن پاک کی کسی آیت سے ماخوذ ہوتا ہے، یعنی کسی قرآن پاک کی آیت سے لیا ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے، یا اس قیاس سے جس کی اصل قرآن یا سنت میں موجود ہو۔ غرض ہر اجماعی فیصلہ کسی نہ کسی دلیل شرعی پر مبنی ہوتا ہے جس کو سند اجماع کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب ہر اجماعی فیصلہ قرآن یا سنت یا قیاس پر مبنی ہوتا ہے تو اجماع سے کیا فائدہ ہوا؟ کیونکہ جب قرآن سے فیصلہ ہو گیا، سنت سے فیصلہ ہو گیا، قیاس سے فیصلہ ہو گیا، تو اس میں تو اجماع کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اجماع کے دو فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن یا سنت یا قیاس سے ثابت ہونے والا حکم اگر ظنی ہو، ظنی کا مطلب یعنی وہ حکم مراد ہونے کا گمان غالب ہو، غالب گمان یہ ہے، تو اجماع اسے قطعی اور یقینی بنا دیتا ہے۔ پہلے تو ایک غالب گمان تھا، پتہ نہیں بات اسی طرح ہے یا نہیں ہے، لیکن زیادہ رائے یہی بن رہی تھی کہ اسی طرح ہے۔ اب اجماع نے آ کر اسے قطعی اور یقینی بنا دیا کہ نہیں بات بس یہی ہے، جس کے بعد کسی فقیہ کو اس سے اختلاف کا جواز باقی نہیں رہتا۔ جب اجماع ہو گیا اس مسئلے پر، اب کوئی فقیہ یہ کہے کہ بھائی مجھے اس سے اختلاف ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر وہ حکم پہلے ہی قطعی تھا تو اجماع اس کی قطعیت میں مزید قوت اور تاکید پیدا کر دیتا ہے، اب اس سے وہ مزید قوی ہو جاتا ہے۔ یہ تو پہلا فائدہ تھا۔ دوسرا فائدہ اجماع کا یہ ہے کہ وہ جس دلیل شرعی پر مبنی ہو، بعد کے لوگوں کو اس کے دلیل کے پرکھنے کی اور اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ان کو اس مسئلہ پر اعتماد کرنے کے لیے بس اتنی دلیل کافی ہوتی ہے کہ فلاں زمانے کے تمام مجتہدین کا اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے، انہوں نے کس دلیل شرعی کی بنیاد پر یہ اجماعی فیصلہ کیا تھا، یہ جاننے کی ضرورت بعد کے لوگوں کو نہیں رہتی ہے، کیونکہ ان پر گویا کہ اعتماد کر لیا ہے کہ پرانے جو لوگ تھے انہوں نے جو فیصلہ کر دیا متفق ہو کر، بس وہ ٹھیک کیا ہے۔ اب اس کے پیچھے پڑے کہ بھائی کس دلیل کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا، اس کی پھر ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ اب سند اجماع کی چند مثالیں بھی بیان کر دی۔ پہلی مثال یہ ہے
کہ قرآن سے ماخوذ ہونے کی مثال یعنی قرآن سے لیے ہوئے ہونے کی مثال فقہ کا مشہور اجماعی مسئلہ ہے کہ دادی، نانی اور نواسی سے نکاح حرام ہے۔ اجماع کرنے والوں نے یہ مسئلہ قرآن پاک کی آیت حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم کا معنی یہ ہے کہ حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں، اب قرآن پاک کی اس آیت سے یہ مسئلہ لیا ہے، لہذا یہ آیت اس مسئلہ کے لیے سند اجماع ہے۔ اور یہ جو مذکورہ بالا فقی حکم تھا اگرچہ اس آیت سے ثابت ہو چکا تھا، یعنی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم سے ثابت ہو چکا تھا، کیونکہ امہات کا معنی یعنی مائیں، امہات یعنی ماؤں کا لفظ دادی اور نانی کو بھی شامل ہے، اور بنات یعنی بیٹیوں کا لفظ نواسی کو بھی شامل ہے، لیکن یہ حکم قطعی اور یقینی نہ تھا، کیونکہ یہ احتمال موجود تھا کہ امہات یعنی ماؤں سے یہاں صرف حقیقی دادی اور نانی مراد نہ ہوں۔ اسی طرح بنات یعنی بیٹیوں کے لفظ میں احتمال تھا کہ اس سے یہاں صرف حقیقی بیٹیاں مراد ہو، بیٹیوں کی بیٹیاں مراد نہ ہو۔ چنانچہ اس احتمال کی بنیاد پر کوئی مجتہد یہ کہہ سکتا تھا کہ دادی، نانی اور نواسی سے نکاح حرام نہیں، کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی دادی، نانی اور نواسی سے نکاح حرام نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر تو امہات کا لفظ آیا ہے، بنات کا لفظ آیا ہے۔ امہات کا معنی تو ہوتا ہے مائیں، بنات کا معنی ہوتے ہیں بیٹیاں، یہاں پر دادی کا تذکرہ ہی نہیں ہے، نانی کا تذکرہ نہیں ہے، نواسی کا تذکرہ نہیں ہے۔ مگر جب ان کے حرام ہونے پر اجماع منعقد ہو گیا تو یہ حکم قطعی اور یقینی ہو گیا اور مذہب والا احتمال معتبر نہ رہا، تو کسی مجتہد کو اس سے اختلاف کی گنجائش نہ رہی، کیونکہ سب نے اس آیت سے یہی سمجھا کہ جس طرح ماؤں کے ساتھ نکاح حرام ہے، اسی طرح دادی کے ساتھ، نانی کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، اور جس طرح بیٹیوں کے ساتھ نکاح حرام ہے، اسی طرح نواسیوں کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ جب یہ اجماع ہو گیا تب اس اجماع کے بعد کسی کو یہ گنجائش باقی نہیں رہتی کہ بھائی نانی کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے اور دادی کے ساتھ بھی اور نواسی کے ساتھ بھی۔ یہ پہلی مثال تھی سند اجماع کی۔ اب سند اجماع کی دوسری مثال کہ جو سنت سے ماخوذ ہونے کی مثال ہے، سنت سے ماخوذ ہونے کی مثال۔ اب سنت سے ماخوذ ہونے کی مثال یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ کھانے کی کوئی چیز خرید کر قبضہ کرنے سے پہلے فروخت کر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس مسئلے میں سند اجماع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ ارشاد کیا ہے؟ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جس نے کوئی کھانے کی چیز خریدی وہ اس پر جب تک قبضہ نہ کر لے اسے فروخت نہ کرے۔ اب یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم تھا۔ اب یہ حکم جیسا کہ صاف ظاہر ہے اس حدیث سے معلوم ہو گیا تھا، مگر یہ حدیث خبر واحد ہے، پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا، خبر واحد ہے کہ کسی بھی زمانے میں اتنے لوگ موجود نہ ہو کہ جو حد تواتر کو پہنچ جائے، جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہوں کہ بھائی ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے۔ اب یہ اس کو خبر واحد کہتے ہیں۔ تو جو گمان غالب کا فائدہ دیتی ہے، یعنی خبر واحد ہے جو گمان غالب کا فائدہ دیتی ہے، لہذا حکم اغلبی ہوا، یقینی نہ ہوا، یعنی اکثر طور پر ایسے ہوتا ہے، گمان غالب یہ ہے، یقینی یہ نہ ہوا، لیکن جب اس پر اجماع ہو گیا تو یہی حکم یقینی اور قطعی بن گیا۔ اب اجماع ہونے سے پہلے اب یہ حکم کیا تھا؟ یہ کر سکتے تھے، کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی قبضہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، قبضہ کرنے سے پہلے ہی کسی کو دوسری وہ چیز آگے بیچ دو، کوئی یہ کہہ سکتا تھا۔ اب حکم تو صاف تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتی یستوفیہ، جب تک قبضہ نہ کر لے، قبضے کی بات آ گئی، لیکن جب تک اس پر اجماع نہیں ہوا تھا یہ گویا کہ خبر واحد کے درجے میں تھا، اور خبر واحد اس کا حکم قطعی نہیں ہوتا ہے، اس کا جو حکم ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے۔ اب اجماع نے آ کر اس کو کیا کر دیا؟ یقینی اور قطعی بنا دیا۔ تیسری مثال، سند اجماع کی مثالیں چل رہی تو اس میں سے یہ تیسری مثال ہے، اور وہ ہے قیاس سے ماخوذ ہونے کی مثال۔ اب قیاس سے ماخوذ ہونے کی مثال یہ اجماعی مسئلہ ہے
کہ ربا یعنی سود چاول میں بھی جاری ہوتا ہے یعنی جب چاول کو چاول کے عوض میں فروخت کیا جائے تو ادھار بھی حرام ہے. چاول کو جب چاول کے بدلے میں فروخت کریں گے بیچیں گے تو ادھار بھی وہاں پر کیا ہے حرام ہے. اور کسی طرف مقدار میں کمی بیشی بھی حرام ہے. ادھر 1 کلو دے دیا ادھر 1.5 کلو دے دیا تو یہ کمی بیشی یہ حرام ہے. لین دین ہاتھوں ہاتھ ہونا ضروری ہے. ہاتھوں ادھر سے چاول دو ادھر سے چاول لو, ہاتھوں ہاتھ لین دین ہونا ضروری ہے. اور دونوں طرف کے چاول چاہے مختلف قسم کے ہو مگر مقدار ان دونوں کی برابر ہونی چاہیے. ادھر 1 کلو ہے تو اس طرف بھی 1 کلو ہو. ادھار کریں گے یا مقدار میں کسی طرف کمی بیشی ہوگی تو ربا ہو جائے گا یعنی سود ہو جائے گا جو حرام ہے. اس اجماعی فیصلہ میں سند اجماع قیاس ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں یعنی سونا, چاندی, گندم, جو, کھجور, نمک ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان میں سے کسی چیز کو جب تم اسی کی جنس کے بدلے میں فروخت کرو یعنی سونے کو سونے کے بدلے میں, چاندی کو چاندی کے بدلے میں, گندم کو گندم کے بدلے میں, جو کو جو کے بدلے میں, کھجور کو کھجور کے بدلے میں اور نمک کو نمک کے بدلے میں, ان میں سے کسی چیز کو جب تم اسی کی جنس کے بدلے میں فروخت کرو تو اس میں ادھار یا کمی بیشی سود ہے. اب ان 6 چیزوں کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا. حدیث سے ان 6 چیزوں کا حکم تو صاف طور پر معلوم ہو گیا تھا مگر چاول کے متعلق حدیث میں تصریح نہیں تھی, اس میں کوئی وضاحت کوئی صراحت نہیں تھی. اجماع کرنے والوں نے چاول کا حکم ان 6 چیزوں پر قیاس کر کے معلوم کیا اور بتایا کہ جو حکم ان 6 چیزوں کا ہے وہی چاول کا بھی ہے. وہ ہے کہ چاول بھی اسی میں داخل ہے. اگر اس قیاس پر سب مجتہدین کا اجماع نہ ہوا ہوتا تو یہ حکم ظنی ہوتا, کیونکہ قیاس سے جو بھی چیز ثابت ہوتی ہے وہ ظنی ہوتی ہے, لیکن جب اجماع ہو جاتا ہے اسی پر تو وہ قطعی بن جاتا ہے, وہ بات یقینی بن جاتی ہے. کیونکہ قیاس خود دلیل ظنی ہے مگر جب اس قیاس پر ایک زمانہ کے تمام مجتہدین نے اجماع کر لیا تو یہ حکم قطعی اور یقینی ہو گیا اور کسی مجتہد کے لیے اس سے اختلاف کرنے کی گنجائش نہ رہی. اب اس اجماع کے آگے مزید قسمیں ہیں. اجماع کی اقسام. بنیادی طور پر اجماع کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 اجماع قولی, نمبر 2 اجماع عملی, نمبر 3 اجماع سکوتی. ان تینوں کی کچھ تفصیل حسب ذیل ہے. نمبر 1 اجماع قولی یہ ہے کہ اجماع کی اہلیت رکھنے والے تمام حضرات کسی زمانے میں اپنے قول سے کسی دینی مسئلہ پر اپنا اتفاق ظاہر کرے. یعنی جتنے بھی اجماع کی اہلیت رکھنے والے, کوئی ایسا نہیں کہ ہر ایرا غیرہ اٹھ کر وہ کہے کہ بھائی میرا بھی اس پر اجماع ہے, میرا بھی اس کے اوپر یہ رائے ہے, میں اس پر اتفاق کرتا ہوں. ہر ایک نہیں, بلکہ جو اجماع کی اہلیت رکھنے والے ہیں, جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تمام صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور زبان سے اقرار کیا. اب یہ ہو جائے گا اجماع قولی کہ بات کر کے زبان سے ہر ایک نے کہا کہ میں متفق ہوں, ان کی خلافت سے میں متفق ہوں. یہ اجماع قولی ہوتا ہے. نمبر 2 اجماع عملی. اجماع عملی یہ ہے کہ اجماع کی اہلیت رکھنے والے تمام حضرات کسی زمانے میں کوئی عمل کرے, جب کوئی عمل تمام اہل اجماع مجتہدین جائز سمجھ کر کرنے لگے تو اس عمل کو بالاجماع جائز سمجھا جائے گا, کیونکہ اگر ناجائز ہوتا تو وہ کرتے ہی نہ, جائز تھا تو اس لیے وہ کر رہے تھے. اجماع کی اس قسم سے اس فعل کا صرف مباح یا مستحب یا مسنون ہونا ثابت ہوگا, واجب ہونا اس قسم سے ثابت نہیں ہو سکتا. ہاں الا یہ کہ وہاں کوئی قرینہ ایسا پایا جائے جس سے وجوب ثابت ہوتا ہو, جیسا کہ ہے نا کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں جو سنت مؤکدہ ہے. اب ان کا سنت مؤکدہ ہونا صحابہ کے اجماع عملی سے ثابت ہوا ہے, یعنی تمام صحابہ پڑھتے تھے ظہر سے پہلے, تمام صحابہ 4 سنتیں پڑھتے تھے, تو وہ کیا ہو گیا اجماع عملی سے ثابت ہو گئے. اجماع عملی سے نوٹ, اجماع کی یہ دونوں قسمیں سب فقہا کے نزدیک حجت ہے.
یعنی اجماع قولی اور اجماع عملی تمام جو مجتہدین فقہا ہے ان کے نزدیک یہ حجت ہے، یہ بھی دلیل بنتے ہیں۔ تیسری قسم تھی اجماع کی اجماع سکوتی۔ اجماع سکوتی یہ ہے کہ اجماع کی اہلیت رکھنے والوں یعنی مجتہدین میں سے کچھ حضرات کوئی متفقہ فیصلہ زبانی یا عملی طور پر کریں جس کی اس زمانے میں خوب شہرت ہو جائے، یہاں تک کہ اس زمانے کے باقی سب مجتہدین کو بھی اس فیصلے کی خبر ہو جائے، مگر وہ غور و فکر اور اظہار رائے کا موقع ملنے کے باوجود سکوت یعنی خاموشی اختیار کرے اور ان میں سے کوئی بھی اس فیصلے سے اختلاف نہ کرے۔ اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں۔ چند مجتہدین اٹھے، انہوں نے ایک بات کے ذریعے کہہ کر کہ میرا اس پر اتفاق ہے، یا عمل کر کے دکھایا، کسی چیز پر کسی مسئلے پر عمل کر کے دکھایا۔ اب باقی جتنے بھی مجتہدین تھے اس زمانے کے، سب کو یہ خبر پہنچ چکی تھی، ان کو غور و فکر کرنے کا ان کے پاس ٹائم بھی تھا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا کہ یہ ٹھیک کہا ہے غلط کہا ہے، بس خاموش رہے۔ تو ان کا یہ خاموش رہنا یہ بھی گویا کہ اجماع ہے، یہ بھی اجماع، اس کو کہتے ہیں اجماع سکوتی، خاموش اجماع۔ نوٹ: اجماع سکوتی کے حجت ہونے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام احمد، اکثر حنفیہ اور بعض شوافی کے نزدیک یہ حجت قطعیہ ہے، ان کے نزدیک حجت بنتا ہے۔ باقی چند حضرات ایسے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اجماع یہ قطعی حکم نہیں دیتا، یہ بھی ظنی ہوتا ہے۔ آگے ہے اجماع کے مراتب۔ اجماع کرنے والوں کے اعتبار سے اجماع کے حسب ذیل 3 درجات ہے۔ نمبر 1، سب سے قوی درجہ اس اجماع کا ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عملی یا زبانی طور پر صراحت سے کیا ہو۔ صحابہ نے یا تو عمل کر کے دکھایا ہے یا انہوں نے کوئی بات کر کے، یعنی میرا اس پر اتفاق ہے، سب صحابہ نے اس پر اتفاق کیا یا عمل کر کے دکھایا، تو یہ سب سے قوی ہے۔ اس کے حجت قطعیہ ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے، یعنی اس سے کسی کے اختلاف نہیں کہ یہ بھی حجت ہے، یہ بھی دلیل بنتا ہے شریعت میں۔ دوسرا درجہ صحابہ کرام کے اجماع سکوتی کا ہے، یہ بھی اگرچہ حنفیہ سمیت بہت سے فقہا کے نزدیک حجت قطعیہ ہے، مگر اس کا منکر کافر نہیں، کیونکہ اس کے حجت ہونے میں امام شافعی اور بعض دیگر فقہا کا اختلاف ہے۔ کافر تو اس سے ہوتا ہے کہ جس پر سب متفق ہے، سب متفق ہے، کسی کے اختلاف نہیں ہے۔ تو چونکہ یہاں پر امام شافعی اور دیگر فقہا کے اختلاف ہے، تو اس وجہ سے اس درجے کا جو کوئی انکار کرے گا اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ تیسرے درجے پر وہ اجماع ہے جو صحابہ کرام کے بعد کسی زمانہ کے تمام فقہا نے کیا ہو، صحابہ کے بعد تمام فقہا نے اس پر اجماع کیا ہو۔ یہ بھی جمہور کے نزدیک حجت تو ہے مگر حجت قطعیہ نہیں، کیونکہ جو حضرات غیر صحابہ کے اجماع کو حجت نہیں مانتے، ان کے اختلاف کی وجہ سے اس اجماع میں قطعیت باقی نہیں رہی، کیونکہ ان کی وجہ سے یہ قطعی نہیں رہتا، یہ یقینی نہیں بنتا، تو اس وجہ سے اب اس کو ہم حجت قطعیہ نہیں کہیں گے، کیونکہ حجت قطعیہ تو وہ بنتا ہے جس پر سب کا اتفاق ہو، سب کا اجماع ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے منکر کو بھی کافر نہیں کہیں گے، اس تیسرے درجے والے منکر کو بھی کافر نہیں کہیں گے ہم۔ اجماعی فیصلوں کے درجات کی جو ترتیب بیان ہوئی، یہ خود اجماع کے انعقاد کے اعتبار سے ہے، یعنی جو اجماع کے منعقد ہونے کے اعتبار سے ہے۔ اس کے بعد ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ ایک زمانے کا اجماع اگلے زمانوں کی طرف یا تو تواتر سے نقل ہوا ہو یا خبر واحد کے طریقے پر، ہر ایک کے اعتبار سے حکم میں فرق ہوگا۔ بسا اوقات نقل کرنے والی پوری ایک جماعت ہوگی، ایسی جماعت کہ جن کو ہم جھوٹا نہیں کہہ سکتے کہ سب کے سب لوگ جھوٹے ہو، یا اتنے لوگ نہیں ہوں گے، اس میں سے کم لوگ اس کو آگے نقل کرنے والے ہوں گے، جو بھی ہوگا اس کے اعتبار سے پھر حکم پر فرق پڑے گا۔ نقل اجماع، چنانچہ تمام صحابہ کرام کا قولی یا عملی اجماع جو اپنی ذات میں حجت قطعیہ ہے، اگر اس کی خبر ہم تک تواتر سے پہنچے تو وہ ہمارے لیے بھی حجت قطعیہ رہے گا اور اس کا منکر کافر ہوگا۔ اگر ہم تک خبر واحد لیکن قابل اعتماد ذریعہ سے پہنچے، یعنی خبر تواتر سے تو نہیں پہنچا، خبر واحد سے پہنچا ہے، لیکن جو خبر واحد سے پہنچا ہے، پہنچانے والے وہ سب قابل اعتماد تھے،
تو اس کی قطعیت بہرحال ہمارے حق میں باقی نہ رہے گی، ہمارے حق میں وہ باقی نہیں ہوگی اس کی قطعیت، اور اس کا حکم وہی ہوگا جو خبر واحد حدیث کا ہوتا ہے، اور وہ دلیل ظنی ہوگا۔ یعنی شرعی احکام اس سے ثابت ہو سکتے ہیں، مگر اس کا جو منکر ہوگا اس کو بھی ہم کافر نہیں کہیں گے، وہ بھی کافر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ کافر تو اسی کو کہیں گے کہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، جس کے اوپر سب کا اجماع ہو چکا ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، اس کا جو منکر ہوگا اس کو ہم کافر کہیں گے۔ جو دلیل ظنی کا منکر ہوگا اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا، اس کو کافر نہیں اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو نقل کرنے والے ایک تو وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ جو حد تواتر کو پہنچ سکے، تو حد تواتر کو نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا حکم ہی دلیل ظنی ہوگا۔ اور جو ظنی دلیل کے ذریعے جو اس کا کوئی انکار کرے اس کو کوئی کافر نہیں کہتے، اس کو کفر پر کفر کا حکم نہیں لگایا جاتا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق۔